اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ جنگ میں وقفے کی قرارداد منظور کر لی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفے کی قرارداد کے حق میں 12 ووٹ پڑے۔ امریکہ، برطانیہ اور روس ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہے۔ سلامتی کونسل کے کسی رکن نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ پیٹرول 2 روپے 4 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 281 روپے 34 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 296 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت 6 روپے 5 پیسے، لائٹ ڈیزل کی 9 روپے 1 پیسے کم ہو گئی۔ آئندہ 15 روز کے لیے نئی پیٹرولیم قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی دوسری قسط جاری کرنے کی سفارش۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے قرض کی آئندہ ماہ منظوری کا امکان۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دوست ملکوں کے تعاون سے معاشی استحکام آ رہا ہے۔ بجٹ پر عمل درآمد سے پالیسیز میں تسلسل آیا۔ بجلی کے نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بجلی اور گیس نرخوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ ہوئی۔ ایکسچینج مارکیٹ پر دباؤ کم ہو رہا ہے۔ پہلی سہ ماہی کے تمام معاشی اہداف حاصل کیے گئے۔ آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی کا امکان ہے۔ بابر اعظم کی چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف سے ملاقات۔ بابر اعظم نے اپنی کپتانی کے متعلق فیصلے کا اختیار ذکا اشرف کو دیا۔ کپتان بابر اعظم نے ورلڈ کپ میں ٹیم کی خراب کارکردگی کی ذمہ داری قبول کی۔ قذافی اسٹیڈیم میں واپسی پر مداحوں نے بابر اعظم کی گاڑی کو گھیر لیا۔ بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان نے 43 ون ڈے میچ کھیلے، 26 جیتے 15 ہارے۔ ایک ون ڈے میچ برابر ہوا، ایک کا نتیجہ نہ نکل سکا۔ بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان نے 20 ٹیسٹ کھیلے، 10 جیتے 6 ہارے 4 ڈرا ہوئے۔ بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان نے 71 ٹی20 کھیلے، 42 جیتے 23 ہارے۔ وہاب ریاض قومی کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سلیکٹر بن گئے۔ پی سی بی نے سہیل تنویر کو جونیئر کرکٹ ٹیم کا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا۔ محمد حفیظ کو ڈائریکٹر کرکٹ بنا دیا گیا۔ محمد حفیظ کو مکی آرتھر کی جگہ ڈائریکٹر کرکٹ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ محمد حفیظ ٹیم مینجمنٹ کے کوچنگ سٹاف کا انتخاب کریں گے۔ فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کمیشن تشکیل۔ کمیشن کو سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس کو بھی طلب کرنے کا اختیار۔ پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار بھی کیا جا سکے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں عمل درآمد کے لیے کمیشن وفاقی حکومت نے تشکیل دیا۔ 3 رکنی کمیشن 2 ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کمیشن کی تشکیل کا اعلامیہ پیش کیا۔ کمیشن آئندہ ایسے دھرنوں سے نمٹے سے متعلق تجاویز بھی دے گا۔ سابق آئی جی اختر شاہ کمیشن کے سربراہ، سابق آئی جی طاہر عالم اور ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ خوشحال خان بھی شامل۔ ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں، سب خود ہی اس کے دشمن ہیں۔ کون سب کچھ کر رہا تھا سب جانتے ہیں، نام لینے کی کسی میں ہمت نہیں۔ ملک کو مذاق نہ بنایا جائے کہ جو دل چاہا کر دیا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا۔ سڑکیں بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ ایسا تاثر ہے سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا۔ ججز سمیت سب لوگ قابل احتساب ہیں۔ مزید کہا 2 مہینے کمیشن کا کام دیکھ لیتے ہیں، پھر جو کہنا ہوا کہیں گے۔ فیض آباد دھرنا کیس شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے نظر ثانی درخواست دائر کیوں نہیں کی تھی، 4 سال تک لٹکائے رکھا۔ یہ معاملہ مذاق نہیں ہے، پاکستان مذاق نہیں ہے۔ نظر ثانی درخواستیں اتنا عرصہ کیوں مقرر نہیں ہوتی؟ یہ سوال عدالت پر بھی اٹھتا ہے۔ آپ اب بھی یہ سوچ سمجھ کر نہیں بولیں گے کہ کس نے نظر ثانی کا کہا تھا؟ شیخ رشید بولے کہ انہیں کسی نے نہیں کہا تھا۔ ہمیں ہٹایا نہ جاتا تو آج پاکستان کا شمار ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔
بولے باتیں کرنے والے بہت آئے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا، کہاں گئی وہ تبدیلی؟ عوام کو پوچھنا چاہیے کس نے کیا کیا، بچوں کو بتانا چاہیے کہ بغض، حسد اور نفرت سے معاشرے کو گندا کیا گیا۔ قوم اچھے لوگوں کا ساتھ دے، اقتدار نہیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ قائد نون نواز شریف کوئٹہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ نواز شریف کے دورے میں بلوچستان کی 40 سے زائد سیاسی شخصیات نون لیگ میں شامل ہوئیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے مشروط ہے۔ ترقی کے لیے اتفاق، اتحاد اور اشتراک عمل ناگزیر ہے۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو چھوٹے بھائیوں جیسا قرار دے دیا، کہا الزامات سے کچھ نہیں ہوگا، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ شہباز شریف کی اسلم رئیسانی اور لشکری رئیسانی سے ملاقات، نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی، لشکری رئیسانی نے دعوت قبول کر لی۔ مریم نواز کہتی ہیں پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے ہو کر جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی نشستوں پر بلوچستان سے بھی نامزدگیاں کی جائیں گی۔ بی این پی کے 2 ایم کیو ایم کا ایک رہنما پیپلز پارٹی میں شامل، لال محمد جتک، اکرم راسوکی اور مزمل قریشی کی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ چنگیز جمالی، علی مدد اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ سابق صدر زرداری سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزاہبی نے بھی ملاقات کی۔ 2 طرفہ تجارتی تعلقات میں فروغ پر اتفاق رائے کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے کراچی میں اسکیم 33 میں الیکشن آفس کا افتتاح، تقریب سے سینیٹر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا خطاب، کہا 75 سال کی تاریخ میں ہر الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں، جو وعدے کیے جاتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوئے۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، کراچی میں معصوم بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آج بھی کراچی کا شمار ہے۔ 15 سال میں سندھ پر 22,000 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نگراں وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی گئی۔ آئندہ سال 1,79,210 عازمین حج پر جائیں گے۔ آئندہ سال 50% عازمین حج سرکاری اور 50% نجی اسکیم کے تحت جائیں گے۔ کابینہ نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کے اسموک کے خاتمے کے لیے اقدامات، نان رجسٹرڈ موٹر سائیکل رکشے کو رجسٹریشن کے لیے 30 دن کی مہلت۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا بریفنگ، کہا ہفتے کو دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول والی نہیں الیکٹرک موٹر سائیکلز خریدی جائیں گی۔ مصنوعی بارش سے متعلق مشاورت جاری۔ فٹنس سرٹیفکیٹس اور روٹ پرمٹ کے بغیر موٹر وے اور ہائی ویز پر داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ کیا ہے